رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پیدائش کریں۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات پیش کروں گا آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو حضور خود تشریف لائے اور حضرت امام حسن کے کان میں حضور نے اذان، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کی۔ یہ پہلا شرط جو آپ کو کہ آپ کے کان میں سب سے پہلے جو اذان کی آواز ہے وہ عقائد جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد گھٹی دی جاتی ہے۔ اب گھٹی کیا دی؟ عقائد جہاں نے اپنی زبان کو حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالا، زبان کو حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا اور امام حسن نے حضور کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ یہ وہ گھٹی تھی جو کائنات کی سب سے عظیم گھٹی اور سب سے اعلیٰ گھٹی کہ جو حضرت امام حسن کے حصے میں آئے کہ حضور نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں ڈال، انہوں نے حضور کی زبان کو ٹوسنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب 7واں دن آیا تو حضور نے حضرت امام حسن کا عقیقہ دیا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا عقیقہ دیا جو عقائد جہاں نے حضرت امام حسن کا دیا، اور یہاں سے اسلام میں سنت عقیقہ شروع۔ تو سب سے پہلا جو عقیقہ ہوا وہ اس کا ہوا امام حسن کا ہوا، حضور نے کیا۔ اس کے بعد میں جب 7 دن ہو گئے، عقیقہ ہو گیا، آپ کے سر کے بال اتارے گئے اور بالوں کے برابر چاندی توڑ کر جو ہے وہ 70 کر دیا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی، اس بچے کا کوئی نام رکھا ہے؟ علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کام میں آپ سے آگے کیسے نکل سکتا ہوں کہ آپ سے پوچھے بغیر اور آپ کی مرضی کے بغیر میں خود ہی نام رکھ لوں؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اس جواب پہ پھر حضور نے فرمایا کہ میں خدا سے کیسے آگے نکل سکتا ہوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا نام کہاں سے آئے؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ تو پھر جبریل امین آئے، عرض کیا اللہ، علی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو حضرت ہارون کے بیٹے کا نام شکر تھا، اس کا نام بھی شکر رکھا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور میری زبان جو ہے وہ عربی ہے، تو پھر اس بچے کا نام حسن رکھ دیا جائے۔ تو پھر حضور نے اپنے اس نواسے کا نام کیا رکھا؟ حسن رکھا۔ حضرت علی آپ فرماتے ہیں حضرت حسن کے باپ بھی ہیں، والد بھی ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسن کا جو اوپر کا آدھا حصہ تھا، جسم تھا، یہ حضور کے مشابہ تھا۔ جسم کے اوپر کے حصے کو دیکھنا گویا دیدار مصطفیٰ ہوا، نگاہوں کے سامنے نقشہ مصطفیٰ، اور جو نچلا حصہ تھا حضرت امام حسین کا، وہ حضور کے نچلے حصے کے مشابہ تھا۔ اس طرح دونوں شہزادے مل کر تصویر مصطفیٰ بن جایا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی امام حسن کا ذکر آتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. انہوں نے کہا کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے. حضور نے گود میں بٹھا لیا تو امام حسن نے حضور کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اب یہ ان بچوں کی خوش نصیبی ہے کہ جنہیں کھیلنے کے لیے حضور کی داڑھی ملی اور بیٹھنے کے لیے حضور کی گود ملی. تو داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے اپنا لعاب دہن امام حسن کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا اور پھر 3 بار یہ دعا کی اللہم انی احبک، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ حضور کی گود میں بیٹھا ہوں، حضور کی داڑھی سے کھیل رہا ہوں اور منہ میں حضور کا لعاب دہن جا رہا ہو تو پھر بولیے اس سے کون محبت نہیں کرتا. تو حضور نے بھی محبت فرمائی اور خدا سے بھی درخواست کی کہ مولا تو بھی اس سے محبت فرما. اور آپ کا یہ معمول تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت فرمایا ہے. یہ آپ کا معمول سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت یہ حضرت امام حسن کا پوری زندگی معمول رہا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے بڑے مفسر ہیں قرآن. یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، قرآن چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا، قرآن بتائے گا کہ میرے اونٹ کی رسی فلاں مقام پہ رکھے. اتنا عظیم صحابی اور پہلا مفسر قرآن. آپ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں جن اچھے کاموں سے محروم رہ گیا نہیں کر سکتا ان میں سے ایک پیدل حج کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں مدینہ سے مکہ پیدل آؤں، پیدل آ کے یہاں سے حج کروں، مگر میں نہیں کر سکا. اور حضرت امام حسن کا مقام کیا ہے کہ انہوں نے زندگی میں 25 بار پیدل حج کیا. مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے واپس، مگر سواری پہ نہیں بلکہ پیدل تشریف لائے. یہ ان کا ذوق تھا، ان کی رومانیت تھی، ان کا شوق تھا. پیدل چل کے مکہ آیا اور ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 25 مرتبہ یہ آپ کو شرف ملا. اور پھر بڑا خوبصورت واقعہ اور بڑی پیاری نصیحت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے امام فلاں بندے کے ساتھ میرا کام ہے، ابھی میرے ساتھ چلو اور اس کو میری سفارش کرتا. اب دیکھیں اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران اس نے روک لیا، پکڑ لیا کہ میری سفارش کرے. امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ میں طواف مکمل کر دوں تو پھر آتا ہوں، نہیں، وہیں سے طواف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلو. کسی شخص نے کوئی اعتراض کیا کہ کیا آپ طواف کر رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ کے آپ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں. تو پھر امام حسن نے حضور کی حدیث سنی تو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. امام حسن فرماتے ہیں کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ طواف چھوڑ کے میں اس کے ساتھ کر دیا، تو کہا کہ آقا کی حدیث ہے، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کے کام کے لیے اس کے ساتھ گیا اگر وہ کام ہو گیا اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. یہ ہے اسلام. اگر وہ کام ہو گیا تو سفارش کی جو بھی اس کے بس میں تھا، اس نے کسی آدمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مشکل کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، اس کا ساتھ دیا. تو آقا فرماتے ہیں اگر کام ہو گیا تو ایک اور ایک عمرے کا ثواب، اور اگر کام نہ ہوا گیا مگر کام نہ ہوا تو بھی ایک عمرے کا ثواب اسے مل جائے گا.
امام حسن نے کہا کہ تم ایک طواف کو رو رہے ہو، میں نے اس کا کام کروا دیا ہے، مجھے تو حج کا ثواب مل گیا اور عمرے کا ثواب مل گیا۔ یہ ہے اسلام کہ طواف کو چھوڑ کے فوراً اس کے ساتھ چلے گئے، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی جو سب سے معتبر شرح ہے فتح الباری، اس کے جو مصنف ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بچپن میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ بچپن میں بھی اللہ پاک نے آپ کو یہ نگاہ دی تھی اور آپ کی نگاہ میں یہ وسعت تھی، بلندی تھی کہ آپ بچپن میں بھی کسی چھوٹی موٹی کتاب کا نہیں بلکہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اور یہ تو حیرت کی بات نہیں ہے جس نے گھٹی حضور کے دعا کی اس نے گھٹی حضور کے اور کئی بار حضور کا دعا کیا ہو تو بولیے اس کی نگاہ میں یہ وسعت آئے کہ نہیں آیا۔ وہ حضرت علی کا دعا کیا میں سنایا کرتا ہوں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ علی اتنا علم کہاں سے آیا، اتنا علم کہاں سے آیا؟ علی نے کیا کہا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو غسل میں نے دیا، جب قبر میں اتارا تو یہاں آنکھ کے یہاں پہ پانی کا ایک قطرہ تھا، جو غسل دیتے ہوتے یہاں پہ رہ گیا۔ جب میری اس قطرے پہ نگاہ پڑی تو میں نے آگے بڑھ کے لبوں سے اس قطرے کو چوس لیا۔ جیسے ہی وہ قطرہ میرے وجود میں گیا تو کائنات کا سارا علم میرے سینے میں آ گیا۔ یہاں سے سمجھ جائیں کہ جو آنکھ پہ رکھے ہوئے قطرے کو چوس لے اسے سارا علم مل جائے تو جس کے وجود میں حضور کا دعا گیا اور جس نے بچپن میں حضور کی زبان کو چوسا ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ جب آپ کا وصال ہوا نا آپ کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر کچھ نشان، اس سے پہلے کسی کو خبر نہیں۔ غسل دینے کے بعد دفن کر دینے کے بعد وہ گھر میں آیا اور گھر میں آ کر نے پوچھا کہ آپ کی پشت پہ نشان تھے، وہ نشان کس چیز کے تھے؟ اب کسی کو خبر نہیں، گھر والوں کو پتا تھا۔ اب گھر والوں نے راز کھولا تو گھر والوں نے کہا وہ نشان اس بات کے تھے کہ امام حسن رات کے پچھلے پہر جب سارا مدینہ سو رہا ہوتا تھا نا، کیونکہ اپنی پشت پہ اناج کی بوریاں لاد کر بے بگان کے گھروں پہ پہنچا کر کسی نوکر کی مدد سے نہیں بلکہ خود اپنی پشت پہ لاد کر وہاں پہ پہنچاتے تھے۔ یہ ان بوریوں کے رکھے جانے کے نشانات یہاں سے سمجھ جائیں کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ رب کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق روحانیت میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا کردار ہے۔ اور اس کے بغیر گزارا اہل بیت کی ساری زندگی عبادت کے ساتھ ساتھ بلکہ عبادت سے کہیں زیادہ خدمت خلق میں گزری ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سخاوت اور ایثار فرق بتایا تھا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو اسے خرچ کرنا، اور اگر وہ ضرورت کا بلکہ اس سے بھی کم ہو اسے بھی کسی کو دے دینا، قربان کر دینا، یہ کیا ہے؟ اور سخاوت صحابہ کے حصے میں آئی اور انسان اہل بیت کے حصے میں آیا۔ یہ خدمت خلق اور اللہ کے بندوں سے پیار کا وہ اعلیٰ معیار تھا جو اہل بیت اطہار کے حصے میں آیا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ کرام نے بھی سب کچھ دیا، ایک بات یاد رکھیں صحابہ کرام نے دیا مگر وہ جزوی طور پہ، وہ کیا تھا؟ وہ زندگی میں بعض مقامات بھی تھا، اور اہل بیت کی تو پوری زندگی ہی نثار، پوری زندگی نثار۔ سیدہ فاطمہ الزہرا لونڈی مانگنے گئی تقسیم کر رہے ہیں تو اس صحابہ کو تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں لونڈیاں لے کے جا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی ہیں، عرض کے بجا مجھے بھی ایک دے دیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، فرمایا بیٹھ جاؤ، ساری بانٹ اور جن کو بھی صحابہ
جب گھر والوں کو پہلی آئی کیا کہا کہ فاطمہ لڑکی چاہیے، جب اس سے بھی آنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، ہے نا۔ اب بتائیں وہ مشقت کم کروانے آئی تھی حضور نے مشقت بڑھا دی، تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں اہل بیت اطہار کو ایثار کے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس دین پہ عمل کرنے کا جو سب سے مشکل معیار ہے نا، وہ میرے اہل بیت کے حصے میں آئے، اور اہل بیت اطہار اس معیار کا قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا، ان کو سلام دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ